والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وجعل الظلمات والنور اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی مشرکوں کا رد ہے کہ جس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، جس نے تمہیں آسمان اور زمین کی نعمتیں عطا فرمائی، اندھیرے اور نور اسے پیدا کیے، پھر تم کیسے اس رب کے برابر کس کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اگلی آیت میں فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں طین یعنی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرما دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود عطا فرمایا، پھر ایک وقت آئے گا اپنی مدت پوری کرو گے اور پھر تمہیں مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو۔ تو اس طرح ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمینوں میں لائق عبادت ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو، تمہارے ہر کام کو جاننے والا ہے۔ یعنی ان کفار سے خطاب کیا گیا کہ تم کبھی پتھروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہو، کبھی تم جو ہے مورتیوں کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہو، کبھی تم چاند و سورج کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، کبھی جانوروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ فرمایا گیا کہ آسمان و زمین میں اگر کوئی لائق عبادت ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے تو فقط اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات پاک ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب ان کے پاس حق آیا تو عن قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی کفار کہتے تھے کہ اگر عذاب آنے تو آ جائے ہم پر، تو فرمایا کہ عن قریب یہ جان لیں گے ان باتوں کو کہ یہ ان باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، اللہ کے عذاب کو، زلزلوں کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ آسمان سے پتھروں کے برسنے کو مذاق سمجھتے ہیں، زمین کا پھٹ جانا اور لوگوں کا اندر دھس جانا اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عن قریب ان کے پاس اس طرح کی خبریں آ جائیں گی اور انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہنسی مذاق میں باتیں کر رہے ہیں اس کا انجام کتنا سخت ہونے والا ہے۔ الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا آخرين۔ اب دیکھیے ایک نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی جو تمہیں ہم نے نہیں دی۔ یعنی ان کفار مکہ سے اب خطاب ہے کہ ہم نے قوم عاد کو، قوم سمود کو کیسے کیسی طاقت قوت عطا فرمائی۔ آگے انشاءاللہ ذکر آ جائے گا 12ویں پارے کے اندر، اور کل بھی امید ذکر آ جائے گا 8ویں پارے کے اندر، کہ یہ لوگ قوم سمود یہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کے عمارتیں بنانے والے تھے۔ قوم عاد کتنا بڑا ان کا مقام تھا، ایسے طویل طویل لمبے لمبے قد، 100 سال سے زیادہ عمر ان کی ہوتی تھی۔ کہا ہم نے ان کو کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی، وہ طاقت ہم نے تمہیں دی ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان سے تیز موسلا دھار بارش کو نازل فرمایا، بھیجا، اور ان کے نیچے نہریں بہا دی۔ یعنی آسمان سے بارش میں نہریں بھی، اتنی نعمتیں ان پر ہوئی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی فرمایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور پھر فرمایا آیت کے آخری حصے میں وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کی جگہ ہم دوسری قوموں کو لے کر کے آگے انہیں آباد فرما دیا۔ یہ دنیا تو یہی معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بہت صوفی، لیکن اس سے پہلے یہ بادشاہ تھے، ایک سلطنت ان کے پاس تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمانا چاہی تو کیا ہوا ان کے ساتھ کہ آپ رات کو سو رہے تو اچانک اوپر چھت پر کوئی آواز آئی، آہٹ آئی۔ جب آپ کے پاس وہ آہٹ پہنچی تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ بے وقوف شخص،
کیا اونٹ رات میں چھت پر تمہیں ملے گا؟ تو اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اگر اونٹ رات میں چھت پہ نہیں ملتا گھروں کی تو پھر نرم بستروں پہ لیٹ کر بھی کوئی اپنے رب کی معرفت کو نہیں پا سکتا، اپنے رب کی رضا کو نہیں پا سکتا۔ اوہو، ایک دم سے دل پر نصیحت نے اثر کیا۔ اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن آپ کے لیے مزید یاد دہانی کے لیے کہ ہر درس کے اندر جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے اس درس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہوگا۔ پورا درس ہو سکتا ہے کہ آپ کے مزاج یا آپ کی معلومات یا آپ کے طبیعت کے مطابق کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی ہوتی ہے کہ جو دل پر آ کر اس درس میں لگ جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، ایک عرصے سے نئی بات ان کو کوئی نہ کوئی دل پہ لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں پھر ہدایت کی توفیق اس طرح عطا فرما دیتا ہے کہ نمازی تو وہ تھے، پھر نماز میں مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، اب کلمہ پڑھنے میں ذکر کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ جب لذت اور مزہ آنے لگ جائے نا اور دل لگنا شروع ہو جائے، سمجھیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا ہے۔ ورنہ تو لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب آپ نے اس بات کو سنا، آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسرے دن اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، رات کو یہ واقعہ ہوا، دوسرے دن دربار میں بیٹھے ہوئے اپنے، اچانک ایک شخص آیا، اس کو لوگوں نے منع کیا، جو خادمین تھے روکا، اسے کہا ہٹو میں جا رہا ہوں اندر گئے، جا کے کہا کہ بھئی یہ تمہارا مسافر خانہ مجھے اچھا نہیں لگا، تمہارا بادشاہ کے محل میں آ کر تمہارا مسافر خانہ مجھے اچھا نہیں لگا، پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا مسافر خانہ، یہ ہمارا محل ہے، ہم یہاں تخت پہ بیٹھے ہوئے۔ کہا آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا ان کے والد۔ تو کہا مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، مجھے مسافر خانہ پسند نہیں آیا تمہارا، تم چلے آؤ گے کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا۔ اوہو، جب یہ بات ہوئی دل پہ یہ بات اور چوٹ کر گئی۔ فوراً جیسی وہ نکل لگے پیچھے ان کے گئے، ہاتھ پکڑا، کہا کون ہے؟ کہا چھوڑو۔ کہا نہیں بتائیں کون ہے، کس کے بھیجے ہوئے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ مقصود نصیحت کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، سمجھ جاؤ یہ بادشاہ سلطنت میں کچھ نہیں دینے والی۔ آپ نے جناب کسی اور کو ذمہ داری دی اور خود چلے گئے اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کے بیٹھ گئے اور بس لگ گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور بس نماز، عبادت، ذکر، درود، جو ذریعہ معاش حلال روزی کماتے تھے، گھر والے کفارت، باقی سارا وقت اللہ کی عبادت میں اور اس کی معرفت کے لیے۔ اب ایک شخص وہاں سے گزرا کہ جو ان کا ہم اثر تھا، جس کے پاس بھی سلطنت تھی، اس نے کہا کہ لو جی یہ حالت ہے تمہاری، کتنا اچھا تھا تم شہنشاہ پوشاک پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے، پوشاک، خادمین غلام تمہارے دائیں میں کھڑے ہوتے تھے، ایک آرڈر زبان سے نکلتا تھا، لوگ پیروی کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، یہاں کیا اکیلے بیٹھ کر جو ہے یہ فقیروں کی صورت بنا کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی اور آپ کپڑا سی رہے تھے، آپ نے سوئی اٹھائی اور دریا کے اندر ڈال دی، دریا کے اندر ڈالی، پھر کہا کہ اے دریائی مخلوق، اے مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کے دو۔ بہت ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کر کے آ گئی، تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو پھر آپ کی سوئی ایک مچھلی کنارے پر لائی، آپ نے لے لیا، پھر اس بندے سے کہا بتاؤ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ وہ شہنشاہی اچھی تھی یا یہ شہنشاہی اچھی ہے؟ تو یہ یعنی اللہ کے لیے جو بندہ پھر چلتا ہے نا، اللہ ساری مخلوق کو اس کا تابعدار بنا دیتا ہے پھر۔ تو یہاں ہمیں سوچنا چاہیے، ہم آج اپنے دولت، اپنے عہدے، اپنے منصب کی وجہ سے فرعون بن جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے رویے ایسے ہو جاتے ہیں، ہم گھر کے بڑے ہوں، خاندان کے بڑے ہوں، برادری میں بڑے ہوں، چاہے مرد و خواتین ہوں، بعض اوقات اتنا رویہ ہمارا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ جو فرمائے وہ ہو، اس کی کوئی نافرمانی نہ کرے ورنہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ہم انسان ہیں، ہماری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہماری بات کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ ماننے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں خاص طور پر ان کفار کے لیے بیان فرمایا گیا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں آئیں،
ہم نے سب کو نعمتیں دی، ہر ایک کو برتنے کا موقع دیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی فرمایا تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کو ہلاک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جس قوم کو ہم وجود عطا فرما سکتے اسے پھر برباد بھی کر سکتے، تہس نہس بھی کر سکتے۔ ایمان لے کر آؤ، کلمہ پڑھو، ورنہ یہ ساری نعمتیں نا یہ سب چھن جائیں گی، ختم ہو جائے گا سارا معاملہ۔ تو انہیں ڈانٹا گیا، انہیں تنبیہ کی گئی۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی قرآن پاک لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، پڑھا ہوا نازل ہوا ہے۔ باقی جو کتابیں توریت، زبور، انجیل وہ الواح لو یعنی تختیوں میں لکھی بھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ہم انشاءاللہ مطالعہ کر لیں گے آگے، وہ لکھی بھی نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے واپس آئے تو آپ کے پاس تختیاں تھی بہت ساری، 8ویں پارے میں تفصیلی واقعہ آ جائے گا یہ، لیکن قرآن پاک کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن پاک پڑھا ہوا نازل، جبریل امین آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، ویسے تو کتابی شکل میں لوح محفوظ پر ہے موجود ہے، یہ کتابی شکل میں آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن جب نازل ہوا ہے تو لکھا ہوا نازل نہیں ہوا کہ کوئی پرچہ لے کر آتے جبریل امین حضور کو دیتے، حضور صحابہ کو دیتے بھائی یہ پرچہ ہے پڑھو ذرا اس کو، یہ قرآن پاک ہے، ایسا نازل نہیں ہوا۔ ہوتا یہ تھا جبریل امین آیات پڑھتے تھے، حضور یاد کر لیتے، پھر صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت کو، یہ اس حکم کو ابھی نازل فرمایا۔ اور سورہ انعام کے متعلق یہ ہے کہ یہ پوری سورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ پوری سورت مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی، ایک ہی رات میں یہ سورہ مبارکہ۔ اور قرآن نے حضور کی شان یہ بیان کی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، جب قرآن آتا تھا نا نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت، لا تحرک بھی، قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا محبوب لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیں، آپ دشواری کے اندر پڑ جائیں گے۔ پوری سورت آئی، آپ کیسے یاد کریں گے پوری؟ فرمایا انا علینا جمعہ و قرآنا، آپ اپنی زبان کو زحمت نہ دیں، قرآن کو جمع کرنا اور آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اور ویسے بھی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ اگر یہ لکھا ہوا کاغذ میں آتا نا اور یہ چھو بھی لیتے، دیکھ بھی لیتے، تب بھی یہ کہتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ، اس اعتبار سے کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے حبیب بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، تو جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ یعنی اللہ کے نبیوں کے جو مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی توہین کو برداشت نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی جہاں توہین ہوئی ہے نا، جنہوں نے مذاق بنایا، اللہ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بدبخت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے، لکھتا ہے، خاکے بناتا ہے، مذاق بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو عبرتناک انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ نارمل موت نہیں مرتے بلکہ کئی جل کے مر جاتے ہیں، کئی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 11 میں، اور یہ اب ہم لوگ سیر کرتے ہیں نا، جاتے ہیں ادھر ادھر گھومتے پھرتے لوگ جاتے ہیں سیاحت کے لیے، قرآن نے اس کا بھی ایک پرپس، ایک مقصد بیان فرمایا، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم فرما دو زمین میں سیر کرو، زمین میں گھومو پھرو، پھر یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، مذاق بنانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی زمین میں چلو، تم دیکھو ان جو جوڑوں کیا ہے وہ مطلب یہاں جو ایک مطلب ہے وہ آپ دیکھ لیں جا کر کیا کیا چیزیں وہاں پر ہیں۔ پہلے بھی قوم آباد تھی نا کوئی یہاں پر، آج کیا ہو گیا، ان کی باقیات تو موجود ہیں لیکن وہ قوم تہس نہس ہو گئی، ان کو برتنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس طرح کے ایسے کتنی چیزیں، ایسی کیسی جگہ ہوں گی جہاں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم سے پہلے کوئی اور تھا، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ دنیا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو دنیا کی اس قلیل زندگی کے اندر اپنے رب کی فرما برداری کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، تم فرماؤ کس کا ہے، کس کا ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں، قل للہ، پھر فرما دو کہ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ،
اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندوں پہ رحمت ہو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ بولیے، بندوں پہ رحمت ہو۔ اسی لیے دیکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار سے گناہ گار بندے کی، کافر، فاسق، فاجر، مشرک، ہر ایک کی توبہ قبول کر لیتے جب وہ کلمہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر، یعنی کلمہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان لے۔ کافر ہے، اسے کفر میں جو کچھ کیا، کلمہ پڑھے، صاف کا سارے خطائیں معاف، صاف کا سارے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے نا، ہم نے 5 پارے میں تلاوت کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کا تصور، جس طرح اللہ معبود ہے، کسی اور معبود کا تصور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بندہ توبہ کر لے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے نیچے جتنے گناہ ہیں اگر بندہ توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، یہ جملہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لکھ لیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندوں پہ رحمت فرماؤ، اللہ چاہتا ہے بندوں پہ رحمت کرو۔ اور 5 پارے کی آخری آیت اگر ہم پڑھیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ شرط کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، ایمان لے کر آؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ نا شکری مت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر بعض اوقات کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی تھوڑا ہے، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ایمان کے ساتھ شکر اگر جس کو نصیب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بس شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور یہی بیان فرمایا گیا سورہ مؤمن کے اندر 24 پارے کے اندر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اپنی جان پہ ظلم کر گئے نا، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانا ہے۔ کبھی بندہ ایمان والا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا، فرمایا تھا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی نا امید و مایوس نہیں ہوتا۔ ایمان والا تو اللہ کی رحمت پہ نظر جمائے ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں مشکل ہماری کون دور کرے گا؟ رحمت ہم پہ کون نازل فرمائے گا؟ ہماری پریشانیوں سے ہمیں کون نکالے گا؟ ہمیں عذابات سے دور کون کرے گا؟ جنت میں کون داخل کرے گا؟ اللہ ہی داخل فرمائے گا نا ہمیں۔ تو جس رب سے ہمیں اتنی ساری امیدیں ہیں، پھر اس رب سے امید ہماری ٹوٹنی کبھی نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر سے کبھی آپ مشورہ لیں گے نا، جائیں گے ان کے پاس تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی بظاہر جو مرض اس کو لگ گیا، خدا نہ خواستہ کینسر ہے، 2nd 3rd اسٹیج پر پہنچ گیا، بھئی یہ 6 مہینے، سال، 3 مہینے پتہ لگ جاتا ہے ڈاکٹرز کو، رپورٹس وغیرہ غیب کے علم تو نہیں جانتے، لیکن جو پڑھا ہے انہوں نے، جو رپورٹس بتا رہی ہوتی ہے کہ بندہ اب دوا کا نہیں بلکہ صرف دعا کے لیے رہ گیا، لیکن وہ پھر بھی اسے امید دلاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہ دوائی کھاؤ، اللہ آسانی کرے گا، یہ کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ کیونکہ اگر ڈاکٹر امید توڑ دینا، بندہ اپنی ول پاور کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ کرونا ابھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ محفوظ فرمائے اس طرح کی بیماریوں سے۔ کرونا کے اندر ہوا کیا تھا؟ بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہوا، بچ گئے، بہت سارے لوگ وینٹیلیٹر سے واپسی آ گئے، بہت سارے لوگ بیچارے کرونا کی جیسی بات صرف کووڈ ہو گیا، اوہو بس ہمت چھوڑ دی اور انتقال کر کے۔ ول پاور بندہ کبھی نہ چھوڑے، ہمت کے ساتھ کھڑا رہے، کیونکہ بندے کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے مشکلوں سے دور کرنے والا ہے۔ اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، زندگی کا وقت مقرر ہے، نہ اسے ایک لمحہ کم، ایک نہ ایک لمحہ زیادہ۔ لیکن بعض اوقات بندے جب اپنی ول پاور چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنی طاقت کو چھوڑ دیتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، پھر یاد رکھیے اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور مذہبی لوگ خاص طور پر جیسے ہم لوگ ہیں، یا اساتذہ ہوتے ہیں، یا ڈاکٹرز ہیں، جن سے لوگوں کو کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کی امیدیں وابستہ رکھیں، لوگوں کو نا امید نہ کریں۔
لوگوں کو امید دلاتے رہیں، اور ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ کوشش کریں، محنت کریں، ہو جائے گا۔ اور بہت سارے ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی بندہ جائے وہ آرا اور چھرا لے کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کاٹنے کے لیے۔ بھائی نارمل دوائی سے بھی علاج ہو سکتا ہے، 6 مہینے لگ جائیں گے، سال لگ جائے گا، دوائی کھلا کے دیکھ لیں، نہیں جناب آپ کا تو آپریٹ کرنا پڑے گا، فوراً آپریشن ہوگا، نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے، امید دلائیں لوگوں کو، آپ یہ دوائی کھائیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ دوائی کھائیں تو صحیح۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بس میرا آپریشن کر دو، چیر پھاڑ کر دو، ڈاکٹر کہتا ہے بسم اللہ آئیے جناب، ہم تو بیٹھے بھی اس لیے خدمت کے لیے آپ کی ہیں۔ تو یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کہیں ڈاکٹرز کہیں مریض، دو طرفہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے امید نہیں توڑنی چاہیے، امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو دوستوں کو امید دلانی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے نا، بندہ طبیعت پوچھنے کے لیے جائے، اللہ اکبر، یہ معاملات آپ کے ساتھ کہ کیا ہو گیا طبیعت کو، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے بس، ہو اس کو ہوا تھا، وہ تو 3 دن میں مر گیا تھا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بھائی یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے 3 دن میں مر جاؤ گے؟ کسی کے پاؤں پہ کوئی زخم ہو گیا، پاؤں پہ شوگر بھی ہے، پاؤں اس کا کٹ گیا تھا، اللہ تمہارے پاؤں کو صحیح رکھے۔ بھائی آپ اس کو امید دلائیں کہ بھائی وہ صحیح ہو گیا تھا، انشاءاللہ آپ بھی صحیح ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ بولنا ضروری ہے کہ وہ مر گیا تھا تم بھی مر جاؤ گے، اس کا ہاتھ پاؤں کٹ گیا تمہارا بھی کٹ جائے گا۔ ایسے ایسے لوگ، اس کی آنکھ کا آپریشن، ہاں دعا تو کریں گے بھائی، اس کی آنکھ کا موتی کا آپریشن ہوا تھا، پہلے تو تھوڑا سا نظر بھی آتا تھا، آپریشن کے بعد تو اس کی آنکھ ہی ختم ہو گئی بالکل، نہیں آپ جاؤ آپریشن کراؤ، اب بندہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اب تذبذب کے اندر۔ کیونکہ یاد رکھیے گا ہماری بات لازمی طور پر کہیں کہیں اثر رکھتی ہے، ہم کوئی بات کریں گے نا دل میں جائے گی بات، اور بندہ تذبذب کو، جو بیمار ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ پہلے ذہنی طور پہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات اٹک جاتی ہے، اور بعض لوگ وہن کے مریض ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی لوگوں کی امیدوں کو بولیے نہیں توڑنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہر بیمار اچھا ہو جاتا ہے، سارے بیمار مر تھوڑی جاتے بھائی، سارے بے روزگار خودکشی تھوڑی کر لیتے۔ خودکشی بندہ کیوں کرتا ہے؟ نا امیدی کی وجہ سے، مایوس ہو جاتا ہے کہ راستے سارے بند ہو گئے، ڈپریشن میں بندہ کیوں چلا جاتا ہے، سائیکو بندہ کیوں ہو جاتا ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، نشے میں بندہ کیوں شکار ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نشہ کروں گا میں سکون مل جائے گا، نیند کی دوائیں کیوں بندہ کھا رہا ہوتا ہے، 2 3 گولیاں کہ میں سوؤں گا سکون مجھے مل جائے گا۔ ہم لوگوں کو امید دلائیں، اللہ رحمت کرے گا، آسانی کرے گا، کلمہ پڑھے، درود پاک پڑھے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، قرآن پڑھے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ لوگوں کو امید تو دلائیں بھائی، یہ وقت جو ہے وہ لوگوں کو امید دلانے کا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جھوٹی اور لمبی چوڑی امیدیں مت دلائیں۔ جی کتنے گھر دے رہے تھے خان صاحب نے؟ 1 کروڑ گھر دے رہے تھے، نوکری کتنی دینی تھی؟ 50 لاکھ کی تھی، 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر، اس طرح سے کچھ تھا نا، 50 لاکھ گھر تھے، 1 کروڑ نوکریاں تھی۔ اچھا جی، نہ نوکریاں نہیں، نہ خان صاحب رہے، نہ گھر رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جھوٹی امیدیں مت دلائے بھائی، اتنی لمبی لمبی نہ پھینکو کہ کور کرنا مشکل ہو جائے بھائی۔ لہٰذا ہمیں امید دلانی چاہیے لوگوں کو، ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کو امید دلانی چاہیے، لیکن ایسی امید بھی نہ ہو کہ ہاں بے فکر کل تم آسمان پہ چڑھے ہوئے ہوگے، ممکن جو نہیں ہے، نا امیدی والی امید بھی نہیں دلانی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کو لکھ لیا ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اب رحمت کو لکھ لیا، فرمایا جس طرح اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تم پر موت آئی، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع فرما دے گا، لا ریب فیہ، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک آیت کو 2 3 آیتیں چھوڑ کر آگے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کوئی برائی تمہیں پہنچے گی نا، تکلیف آ جائے گی، تو فلا کاشف لہ الا ہو، اسے دور بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔
اللہ کے علاوہ تمہاری مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہارا رب اگر تمہیں بھلائی پہنچائے تو بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ کے علاوہ کون کس کو بھلائی دے سکتا ہے، کون کس کی برائی کو دور کر سکتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی حکمت والا خبردار ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آخری آیت مبارکہ آج کے درس کی اسی پہ ہم مکمل کریں گے. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی. کتاب کون سی؟ توریت، زبور، انجیل مقدس، جو سابقہ آسمانی کتابیں صحائف اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے اور انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہمیں کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو کما یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اس نبی کو یعنی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے بیٹوں کو اپنے پہچانتے ہیں. یعنی باپ اپنی اولاد کو جیسے پہچانتا ہے نا، یہ حضور کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں. اس آیت کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جس طرح بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، یہ نہیں کہا گیا جس طرح دوست دوسرے دوست کو پہچانتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ رعایا بادشاہ کو، بادشاہ رعایا کو پہچانتی ہے. مثال کیا دی؟ جس طرح باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. اب 1000 بچوں کو یہاں پہ کھڑا کر دیجئے، باپ اپنے بچے کو پہچان جائے گا، یہ میرا بیٹا ہے. 100 لوگ جو ہے وہ ایک شکل کے لا کے کھڑا کر دیجئے، بچہ تھوڑا سا چلے گا، باپ پہچان جائے گا خط سے، کاٹ سے، لہجے سے، رویے سے، یہ میرا بچہ ہے. یہ نہیں بیان فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کو پہچان، کہ باپ اپنے بیٹے کو، کیونکہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، باپ سے سن کے وہ کہتا ہے میں تمہارا ابا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اماں نے بتا دیا ابا ہے تو چلو ابا ہے، مان لیا بھائی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لوگ کہتے ہیں تمہارے والد ہیں، ٹھیک ہے بھی مان لیا. لیکن باپ اپنی اولاد کو اس طرح پہچانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی وہ جانتا تھا میری اولاد ہے، بچہ پیدا ہوا تب بھی وہ جانتا ہے میری اولاد ہے، بچپن گزرا تب بھی جانتا ہے میری اولاد ہے، کچھ لڑکپن سے اوپر گزرا تب بھی وہ جانتا ہے میری اولاد ہے. تو باپ دلائل سے اپنی اولاد کو جانتا ہے اور بیٹا فقط جو سن کے جانتا ہے. تو یہ بات بیان فرمائے گی کہ جو دلیلیں ہیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے، آپ کی امت کے آنے کے، آپ کے آخری نبی ہونے کے، اللہ نے توریت، زبور، انجیل میں تفصیل سے ان کو بیان فرما دیا، تفصیل سے بیان فرما دیا. حضور کی نشانیت تک بیان فرما دی. حضور جہاں پیدا ہوں گے اس شہر کا ذکر فرما دیا، جہاں حضور ہجرت فرمائیں گے وہاں کا ذکر بھی فرما دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا ذکر بھی فرما دیا. اسی لیے سابقہ کتابوں کے جو عالم تھے نا، وہ جب حضور مدینے تشریف لائے نا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے. یعنی جو جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی، ایمان لکھا تھا، وہ لوگ آئے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، یہ جو ہے مطلب آ کر مسلمان ہو گئے تھے. اور بہت سارے لوگ ہیں. حضرت سلمان فارسی کہاں سے حضور کی تلاش میں کہاں تک پہنچے. حضرت ابو ذر غفاری تشریف لائے، یمن سے سہیب، روم سے سہیب رومی تشریف لے آئے. کہاں کہاں سے لوگ آئے، فقط حضور کی نشانیوں کو پڑھ کر یہاں تشریف لائے. کہاں دیکھا سبحان اللہ، یہی تو وہ نبی ہے جن کا ذکر اللہ نے توریت، زبور، انجیل میں فرمایا تھا. آئے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر سابقہ کتابوں میں بولیے فرما دیا تھا. تو یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، انہیں نقصان اٹھایا. ورنہ جو لوگ حقیقت پسندانہ تجزیہ کر سکتے تھے وہ جان گئے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی وہ نبی ہے جن کی نشانیاں سابقہ کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہیں. لہذا جب ان کے سامنے نشانیاں آتی تھی وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. جن لوگوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ جب ملک شام گئے تھے تو کیا تھا وہاں پر، راہب نے کیا کہا تھا آپ کے بارے میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ جن کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے سارے معاملات کو لے لیا ہے، اور اب عرب اور عجم میں اگر کوئی ستارہ طلوع ہوگا ہر طرف جس کی روشنی ہوگی تو یہ آپ کا بھتیجا ہے جو عرب سے عجم، شرق، غرب ہر طرف اسی کا راج اور ہر طرف اسی کی بات جو ہے وہ کی جائے گی. تو کہاں کہاں کے لوگ تھے. نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے وہاں یہی بات تو کی گئی تھی. تو یہ بات عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ حق کو پہچاننا
اور اس کو قبول کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ فقط اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، حق بات کو نہیں جانتے۔ تراویح پہ الٹی سی بحث ہو رہی ہے، تراویح ہے کہ نہیں ہے، 8 پڑھیں کہ 12 پڑھیں یا 20 پڑھیں، تراویح مسجد میں پڑھیں کہ اکیلے پڑھیں جا کر، اس میں بحث ہو رہی ہے۔ بھائی عبادت کرنی آ جائے، عبادت کریں۔ 8 اور 12 یا 20 کی بحث سے کیوں آپ پڑھ کے، آپ کو 8 پڑھنے 8 پڑھنے۔ آج ایک وہ صاحب نے مجھے بھیجا، کہا کہ وہ کسی مفتی صاحب نے کسی کو جواب دیا ہوگا، سوال یہ تھا کہ حضرت کیا 8 تراویح پڑھنے سے تراویح ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی بالکل، 8 تراویح پڑھنے سے 8 ہو جاتی ہیں اور 12 باقی رہ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 8 تراویح پڑھنے سے 8 ہو جاتی ہے اور باقی 12 رہ جاتی ہے۔ جواب یہی ہے بھائی، بحث اس بات پہ ہے ہی نہیں کہ تراویح 8 پڑھو 12 پڑھو 20 پڑھو۔ یہ بحث وہ کرنے جو پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، جو پڑھنے آ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حفاظ کرام قرآن سنا رہے، خواتین آ رہی ہیں۔ اور میں واللہ العظیم میں ابھی اتر رہا تھا سیڑھیوں سے، تو میں نے کچھ 1-2 خواتین کو دیکھا، عمر میرے خیال میں اتنی زیادہ تھی، ایک بچی کا ہاتھ انہیں پکڑا ہوا اور سیڑھیوں پہ اس طرح چڑھنی تھی، یقین مانی میں اندر سے مجھے ایک دل نے کہا کہ خدا قسم یہ قرآن کی محبت میں، نماز کی محبت میں جا رہی، دل سے بڑی دعائیں لکھ رہی۔ آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے، جو بیچارے بزرگ تشریف لاتے ہیں، خواتین تشریف لاتے ہیں، نوجوان تو آ ہی جاتے ہیں نا، جوان آ جاتے ہیں، نوجوان آ جاتے ہیں، مجھ جیسے جوان بھی آ جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے الحمدللہ۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ جو بزرگ تشریف لاتے ہیں نا، میری بڑی قدر ہے، بہت قدر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو آباد و شاد رکھے۔ مطلب ان کا چلنا مشکل ہے، سیڑھی پہ چڑھنا مشکل ہے، لیکن وہ اس طرح سے سیڑھی پہ چڑھ کے ایک ایک قدم رکھ کے جو ہے وہ جا رہی تھی۔ مجھے بس وہی بات ہے کہ تراویح کی محبت، قرآن کی محبت، عبادت کی محبت انہیں یہاں تک لے کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور میں تو دعا کروں گا، اگر وہ خاتون میری بات سنے تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا ایسا ذوق و شوق عطا فرما دے۔ یقین مانیے اپنا جب دیکھتے نا بزرگوں کی عبادت کہ وہ چلنا ان کے لیے مشکل ہے مگر چل کے مسجد میں آ رہے ہوتے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کرسی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے، بس دل چاہتا ہے کہ ان کی قدر کی جائے۔ نوجوان تو آ ہی جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، نوجوان ان سے تو بڑا ہمارا دل لگا ہوا تھا نوجوانوں سے ماشاءاللہ، عبادت کے لیے نوجوان آ رہے ہوتے ہیں۔ میں کس کو نہیں کہتا پینٹ شرٹ پہن کے لے آؤ، میں کرتا پہن کے لے آؤ، ٹوپی پہن کے لے آؤ، جس طرح آ رہے ہو بیٹا آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ بچیاں آ رہی ہوتی ہے، باپ پردہ آ جائے عبادت کے لیے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جو بزرگ آ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، ان کے لیے بہت دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں ان سے گزارش کروں گا ان کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں آپ ہمارے لیے، جتنے یہاں پر آ رہے ہیں اللہ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ مطلب امام صاحب سب کو جنت میں لے جائیں گے، کوئی ایسا ہوگا کوئی مقتدی امام کی شفاعت کر لے گا، کوئی اپنے منصب پہ بھروسہ نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو جنت میں لے جائے گا، بعض بیویاں جو شوہروں کو جنت میں لے جائیں گی، ایسا نہیں کہ پیر اپنے مرید کو لے جائے گا، بہت سارے مرید ہوں گے جن کی عبادت ایسی ہوگی کہ پیر کھڑا ہوگا میری شفاعت کرو مجھے جنت میں لے جا۔ بھائی عالم کھڑا ہوگا، اس کے شاگرد اس کو جنت میں لے کے چلا جائے گا، باپ کھڑا ہوگا اولاد لے کے چلی جائے گی۔ ضروری نہیں کہ جو اوپر منصب پر ہے وہی شفاعت کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، جس کو چاہے قیامت میں اسے عطا فرما دے۔ لیکن ہمیں ایک امید کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ یہ کفار حضور کو اتنا زیادہ جانتے ہیں، اتنا زیادہ جانتے ہیں، یعنی مرد بھی جانتے تھے، خواتین بھی جانتی تھی۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل جو اس دور کی عالمات تھی وہ جانتی تھی کہ یہی حضرت عبداللہ ہیں کہ جن کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور چمکتا ہے، اسی لیے آپ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر وہ عورت نے کہا کہ آپ کا کیا نکاح ہو گیا؟ کہا جی میرا نکاح ہو گیا، میری شادی ہو گئی ہے۔ کہا ہاں، اب جو نور تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا، جس نور کے لیے میں حریص تھی کہ میرا نکاح تم سے ہو جائے، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور آپ سے آپ کی بیوی کی جانب منتقل ہو چکا ہے۔ تو یہ تو فقط ایسا تھوڑی کہ حضور کی علامات ذات پاک مصطفیٰ میں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور پھر آپ کے دادا جان نسلوں سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے آبا و اجداد میں کبھی کسی مشرک کو پیدا نہیں فرمایا، میں پاک ارحام میں اور پاک پشتوں میں منتقل کیا گیا ہوں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی معرفت، اتنی پہچان لوگوں کو عطا فرما دی گئی۔ فرمایا کہ یعرفون کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے۔ پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟
اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ ہم انہیں نبی مان لیں، ہماری ناک کٹ جائے گی. ہمارا اتنا بڑا، ہم اتنے امیر کبیر، ہماری سرداری ہے، ان کو اگر ہم بادشاہ مانیں میں سرداری ختم ہو جائے گی. تو اپنے منصب کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. بہرحال ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کریں. حضور کی جو علامات و نشانیاں ہیں ہمارے پاس سیرت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھ دیا ہے، کم از کم پڑھیں تو صحیح. ہم قرآن میں جو حضور کی نشانیاں بیان کی وہ پڑھ لیں ہم، تاکہ حضور سے جب محبت کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہم کسی عام ہستی سے نہیں. وہ کیا ہے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہوگا کس کا کوئی محبوب، لیکن ہمارا کیا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو حضور سے محبت جو ہے وہ بندے کو دونوں جہاں میں کامیابی دلائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.